ایک بات تو بتائیں، آپ صاحبزادہ صاحب تو ہیں، اتنے عظیم لیڈر کے بیٹے تو ہیں، پھر آپ کو اتنا پڑھنے کی اور یہ ساری مشن کو آگے لے کر چلنے کی اور اتنی زیادہ ایفرٹ اور اتنی ذمہ داریاں، اس کی آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی؟ یعنی کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ یعنی کہ الحمدللہ جدی پشتی اتاری ہوں. واہ واہ واہ. بہت سارے لوگ ہیں جو خود اتاری ہیں، ان کے والد بھی اتاری ہیں، لیکن ان کا دادا اتاری نہیں ہوگا. میرے الحمدللہ دادا اتاری ہیں، میرے والد اتاری ہیں، اور الحمدللہ میری بھی بیعت جو ہے وہ قبلہ شیخ طریقت اہل سنت سے ہی ہے. ایک شادی ہے فی الحال. اللہ تو دیکھ لیں. فی الحال کہہ رہا ہوں، فی الحال کے لفظ آپ کہہ رہے ہیں، پنگا لے رہے ہیں آپ. اصل میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہر وہ کام جو میرے والد گرامی نے کیا تھا وہ میں کروں. شام میں آپ نے وقت گزارا نا، میں چاہوں گا اس کا ضرور آپ تذکرہ فرمائیں، کیونکہ مجھے یاد ہے آپ کے ساتھ ایک بیٹھک ہوئی تھی تو آپ نے وہاں کی کچھ باتیں بتائی تھی، بڑا لطف آیا تھا. یقین مانے دل چاہتا تھا بس بندہ سنتا جائے. تو میں جو کام کر رہا ہوں یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ 20-22 سال پرانا مشن ہے. میں نے اسی کو جو ہے نا لے کر چل رہا ہوں. لیاری سے آپ نے الیکشن لڑا تھا تو اس میں بڑے سامنے بھی ہم نے دیکھا کہ بڑے قداور لوگ تھے، یعنی کہ اس شعبے کے لحاظ سے. تو آپ کس طرح سے مقابلہ ہو، کیسا رہا، کچھ بتائیں اس کے بارے میں. بابا جی علیہ رحمہ نے یہ جملے مجھے کہے جس کو میں سمجھتا ہوں میرے لیے یہ جو ہے نا اعزاز ہے. بابا جی نے کہا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شیر کا پتر ہے اور شیروں کی طرح جا کے لڑ. یہ بات میں الفیہ کہہ رہا ہوں. میں نے لفظ جو آخری بار گاڑی میں شہادت سے پہلے ان کے منہ سے سنا، ان کے لفظ سے جو لفظ نکلا نا وہ اللہ کا لفظ تھا. اللہ. یہ لفظ جو والد صاحب نے اللہ کہا تھا نا وہ میں نہیں بھول سکا آج تک. تمام حمد اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے. کروڑوں درود ہوں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، کہ جن کا امتی ہونے کا ہم نے شرف پایا ہے. حضور کی نگاہ فیض کے صدقے غوث و رضا کا دامن ہاتھوں میں آیا ہے. ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے آپ کا میرا فیوریٹ پروگرام IDS میٹ اپ. جی ہاں ناظرین کرام، آج کے شخصیت کے تعارف سے پہلے میں چاہوں گا ہمارے YouTube چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور دیگر پلیٹ فارمز پہ اس پیج کو لائک اینڈ فالو کر لیں. الحمدللہ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں وہ ایک عظیم باپ کے عظیم بیٹے ہیں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بھائی والد صاحب کی بڑی خدمات ہیں، والد صاحب بڑے تھے پر بیٹے اس نہج پہ نہیں آ سکے، اس راستے کو یا اس مشن کو آگے لے کر نہیں چل سکے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے نے ایسے کام کیے ہوتے ہیں کہ ابا کی بھی پہچان یعنی حوالہ یا تعارف کہ بھائی یہ فلاں کے والد صاحب ہیں، یوں ہوتا ہے. اور ایسا کہیں کہیں ہوتا ہے کہ باپ جس شان و عظمت والا ہو، باپ جتنے بڑے ویژن اور جتنے بڑے مقصد کو لے کر چلنے والا ہو، بلکہ ایک پوری تحریک ہو اور جس نے کر کے دکھایا ہو، تو کبھی کبھی اولاد بھی ایسی ہوتی ہے کہ جو اس مشن کو، اس نیک مشن کو آگے لے کر چلتی ہے. آج جو ہماری شخصیت ہیں وہ ایک عظیم باپ کے عظیم بیٹے ہیں. جی ہاں، وہ ایک شہید اعظم، میں کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو بہت بلند مرتبہ عطا فرمایا، جو قائد اور بانی سنی تحریک ہیں، جناب محمد سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور آج جو ہماری شخصیت ہے وہ آپ کے صاحبزادے ہیں. سلیم قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو صاحبزادے ہیں وہ بھی کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ آپ بھی ایک فاضل نوجوان ہیں. ماشاءاللہ عالم دین ہیں آپ، ماشاءاللہ عرب سے بھی پڑھ کے آئے ہیں. آپ ایک زبردست متحرک انسان ہیں، ایک مجاہد ہیں، مجاہد اہل سنت ہیں، اور آپ ماشاءاللہ سربراہ ہیں سنی تحریک کے. اور یقین مانیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ جذبہ اور وہ درد عطا فرمایا ہے امت کا کہ کوئی بھی محاذ ہو، کوئی بھی موقع ہو، آپ ہمیں صف اول میں نظر آتے ہیں. الحمدللہ امت کی خدمت کا معاملہ ہو یا اصلاح اعمال کا معاملہ ہو، تو اس کے علاوہ دیگر جو فلاحی شعبے ہیں اس میں بھی ماشاءاللہ
آپ کی جو کارکردگی ہے وہ بہت نمایاں ہے. جی ہاں، میں تعارف کی طرف بڑھ جاتا ہوں، آپ کا نام لے لیتا ہوں تاکہ آپ سے باتیں ہو سکیں. ہم سب کے پیارے جناب محمد بلال سلیم قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، اگر یوں کہتے تو محمد بلال قادری شامی، یہ اچھا رہے گا نا حضرت؟ بجا ہے. ماشاءاللہ، آپ شام سے پڑھ کے آئے ہیں. پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بلال بھائی. جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیر. آپ تشریف لائے. اور ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ویسے تو ہمارے ناظرین کو پتہ ہے، کچھ ہو سکتا ہے آپ کو بھی پتہ ہو، تھوڑا سا لائٹر موڈ میں ہم کچھ ایسی باتیں پوچھتے ہیں کہ جو لوگ جاننا چاہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمیں ان سے بڑا پیار ہے، جو شخصیت آپ نے بلائی ہے ہمیں ان سے بڑا پیار ہے، مگر ہمیں ان کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہے. بھائی ہو سکتا ہے انہوں نے کبھی نہ بتایا کھل کر، ہو سکتا ہے کہ ان سے کبھی کسی نے پوچھا نہ ہو، تو آج ہم نے دونوں اہتمام کر لیے ہیں. ہم نے پوچھنا بھی حضرت اور آپ نے بتانا بھی ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آغاز کروں. بسم اللہ. حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ میں یہ سوچتا ہوں نا تو مجھے سوچ کر بھی بڑا لطف ملتا ہے کہ الحمدللہ کہ میرے سامنے وہ شخصیت بیٹھی ہے کہ جو قائد سنی تحریک سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے ہیں. آپ کیسا محسوس کرتے ہیں حضرت؟ ان کے صاحبزادے ہیں آپ، ایک عظیم قائد کے، ایک عظیم لیڈر کے، کہ جو ہزاروں لوگوں کے لیے رول ماڈل ہے اس وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد. سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک مرتبہ پھر آپ کے اس پورے سیٹ کی مبارکباد دیتا ہوں. جزاک اللہ خیر. آپ نے سوال کیا کہ کیسا محسوس کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ جو دیندار تھا، اور انہوں نے دین کی خدمت کی، اور دین کی خدمت کرتے ہوئے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا. یہ اللہ کا فضل ہے، اور خاص اسی کا فضل ہے کہ انسان کا پیدا ہونا کس جگہ پر، یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل، رحمت اور اس کا خاص کرم ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ دنیا بھر میں بہت سارے ممالک میں گیا ہوں، اور بہت سارے پاکستان کے تقریباً ہر شہر میں گیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بہت عزتوں سے نوازا. صرف صدقہ ہے والد صاحب کا، امیر شہداء اہل سنت محمد سلیم قادری علیہ رحمہ کا. لوگوں نے بہت محبت دی، اخلاص کے ساتھ ملتے ہیں، نیک نیتی کے ساتھ ملتے ہیں، اور آج بھی ان کی شہادت کو 22 سال ہو گئے. 22 سال کے باوجود جو ہے لوگ آج بھی محبت کرتے ہیں. یہ اللہ کا کرم. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کرم میں رکھے. ایک بات تو بتائیں، آپ صاحبزادہ صاحب تو ہیں، اتنے عظیم لیڈر کے بیٹے تو ہیں، پھر آپ کو اتنا پڑھنے کی اور یہ ساری مشن کو آگے لے کر چلنے کی اور اتنی زیادہ ایفرٹ اور اتنی ذمہ داریاں، اس کی آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی؟ یعنی کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ یعنی کہ تربیت اس طرح کی ہوئی ہے آپ کی خاص؟ جب والد صاحب شہید ہوئے تو میری عمر بہت تھوڑی سی تھی، لیکن میں نے ان کی تقاریر جو ہے نا وقتاً فوقتاً سنی ہے. ان کا ایک جملہ میرے ذہن میں رہ گیا. مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جملے کی لاج رکھی ہے. وہ فرماتے تھے کہ اگر آج تم کام کرو گے نا تو آنے والی نسل کام کرے گی. تو چونکہ ہمارے بزرگوں نے کام کیا، میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں. کبھی تھک ہار کے بیٹھ بھی جاتا ہوں، اور پریشانیاں، آزمائشیں، مصیبتیں یہ زندگی کا حصہ ہے، لیکن یہ جملہ یاد آتا ہے نا تو میں کہتا ہوں میں نے لاج نبھانی ہے. تو بس یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور ان کے اس جملے کو یاد رکھتے ہوئے میں کام کر رہا ہوں. واہ واہ، سبحان اللہ. جی سر، میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ اتنا، یعنی آپ بہت کم عمری میں تھے کہ آپ کے والد صاحب کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد پھر ظاہر بات ہے والدہ کے اوپر ہی ساری ذمہ داریاں تھیں، گھر کا نظام چلانا، پھر آپ کی تعلیم و تربیت کا انتظام. کیا اہتمام کیا امی جان نے؟ کس طرح آپ کو اس سانچے میں ڈھالا ماشاءاللہ جو اس وقت آپ نظر آ رہے ہیں؟ والد صاحب کی شہادت جب ہوئی تو میری عمر تقریباً سمجھ لیں 10 سال اور چند مہینے تھی، اور میں گھر میں تیسرا بیٹا ہوں. مطلب 2 بہنیں مجھ سے بڑی ہیں، باقی بہن بھائی سب چھوٹے ہیں. صحیح. تو جب 10 سال کی عمر میں والد کا سایہ سر سے اڑ جائے تو والدہ یقیناً ہمارے لیے یہ ایک آزمائش کا مرحلہ تھا، پورے خاندان کے لیے. لیکن والد صاحب کے کچھ ایسے دوست احباب تھے، اور پلس تحریکی احباب بھی، جو کھڑے رہے. انہوں نے قائد سنی تحریک کا جو گھر ہے ان کے بچوں کو سنبھالا، اور تعلیم و تربیت کا سلسلہ جہاں گھر سے ہوتا ہے وہیں پر جو ہے باہر کے جو معاملات ہیں وہ بھی الحمدللہ انہوں نے
جو ہے یہ احسان ہے ان کا. اور اگر میں ذکر نہ کروں میں سمجھتا ہوں کہ احسان فراموشی ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہی ہے. تو جنہوں نے ہمیں پڑھایا لکھایا اور جنہوں نے والد صاحب کی شہادت کے بعد بھی نبھایا, میں سمجھتا ہوں ان کا احسان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, ان کے دوست کی جزا عطا فرمائے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. آمین آمین. ہمارے مشائخ فرماتے تھے کہ طالب علم پر خرچ کرنا یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے. تو جنہوں نے پڑھایا ہے اور ہم اگر کوئی آج نیک کام کر رہے ہیں تو یہ جو ہے ان کے زمرے میں بھی لکھا جاتا ہے. اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت عزت اچھا لگا آپ نے یہ بات جو خاص طور پر ان محسنین کا ذکر کیا. اور ظاہر بات ہے ان سے اگر کوئی جا کے پوچھے تو وہ کہیں گے ہمارے محسن آپ کے والد صاحب تھے. ظاہر بات ہے ان سے بہت کچھ ملا ہوگا ان کو. اچھا جی بتائیے پیدائش کہاں کی ہے اور کس برادری سے آپ کا تعلق ہے؟ پیدائش تو میری کراچی پاکستان کی ہے اور بیسکلی مائگریٹڈ فیملی ہے انڈیا سے. جوناگڑھ اور اس کے اطراف میں ہمارا جی جوناگڑھ اور اس کے اطراف کے جو گاؤں دیہات کہہ لیں اس میں کوڑی نار کا ایک علاقہ تھا جسے بزرگان دین یا وہاں کے جو انڈیا کے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے یہ چھوٹا بغداد ہے. واہ واہ واہ. کیونکہ وہاں گلی گلی میں بزرگان دین کے مزارات ہیں اور خاص طور پہ قادری سلسلے کے جو بزرگ ہیں وہاں پہ بہت زیادہ تھے. تو کوڑی نار کو کہتے تھے کہ یہ چھوٹا بغداد ہے. تو اصل فیملی جو بلانگ کرتی ہے وہ وہاں سے کرتی ہے اور قریشی فیملی سے تعلق ہے, قریشی کاٹھیا واڑی فیملی سے. تو کراچی میں میری پیدائش ہے, میرے والد صاحب کی بھی پیدائش جو ہے وہ کراچی میں. سبحان اللہ. حضرت اکیڈمک کوالیفیکیشن آپ کی کیا ہے یہ بھی بتائیے. درس نظامی سے آپ نے کب فراغت حاصل کی یہ بھی بتائیے. اور جو شام میں آپ نے وقت گزارا نا میں چاہوں گا اس کا ضرور آپ تذکرہ فرمائیں, کیونکہ مجھے یاد ہے آپ کے ساتھ ایک بیٹھک ہوئی تھی تو آپ نے وہاں کی کچھ باتیں بتائی تھی, بڑا لطف آیا تھا. یقین مانے دل چاہتا تھا بس بندہ سنتا جائے. اچھا زندگی جو ہے وہ حادثات میں ہی چل رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے 9 کے پیپر دیے یہاں کراچی میں تو میرا ملک شام سے ویزا آ گیا. صحیح. تو میں میٹرک کیے بغیر ملک شام چلے گیا. اچھا اتنی کم عمری میں آپ تشریف؟ میں تقریباً 16 سال میں چلے گیا. تو جب 9 کیے بغیر میں وہاں گیا تو میں نے وہاں درس نظامی کی. ٹھیک ہے. کوئی تقریباً 5.5-6 سال درس نظامی وہاں ہوتی ہے تو میں نے وہاں اسٹے کیا اور الحمدللہ وہاں درس نظامی مکمل کی. اور جب میں واپسی آیا ہوں تو میں نے پھر 9 کے پیپر دیے, پھر میٹرک کی ہے یہاں پر, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر, بی اے پارٹ 1 بی اے پارٹ 2. اب جو ہے ماسٹر میں نے ایڈمیشن لیا ہے. اچھا میں چاہتا تو درس نظامی کا جو ایکویلنسی ہے معادلہ ہے وہ لے سکتا تھا پاکستان میں. وہ درس نظامی کا جو معادلہ ہے وہ ماسٹر کے برابر ہے, لیکن دوستوں کی مشاورت اس میں ہے کہ نہیں ریگولر آپ نے کرنا ہے. بہت اچھا سر. تو میں نے ریگولر الحمدللہ کراچی یونیورسٹی سے ابھی گریجویشن کی اور اب میں ماسٹر کی طرف. ماشاءاللہ. پھر حضرت آپ جیسے نوجوان کہ جن کے پاس دینی علوم کا شعور بھی ہو, دینی علوم بھی ہوں, اس پہ مہارت ہو اور ساتھ ہی دنیاوی تعلیم بھی اگر اس لیول کی ہو تو میں سمجھتا ہوں فی زمانہ وہ بہت کام کر سکتے ہیں حضرت. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی یقین مانے آپ نے یہ جو بات کہ آپ ماشاءاللہ ماسٹرز آپ کا چل رہا ہے. اچھا ایک بڑا شاندار دینی ادارہ آپ کے زیر انتظام زیر اہتمام چل رہا ہے, میں چاہوں گا اس کا حضرت تعارف ضرور کروائیں ہمارے ناظرین کو تاکہ پتہ لگے کہ بھائی ابا حضور کے مشن کو کس طرز پر آپ لے کر چل رہے ہیں. جب میں ملک شام سے واپسی ہوا, ابھی آپ کو ملک شام کا کچھ تذکرہ کرتا ہوں. جب ملک شام سے واپس آیا تو میں نے ضرورت محسوس کی کہ ہمارے پاس شام اسٹائل پر, شام کے طرز پر ایک تعلیمی ادارہ ہونا چاہیے. جی جی بالکل. تو مطلب ہمارے یہاں کے ادارے بہت اچھے ہیں, ہمارے علماء بہت محنت کرتے ہیں, سب چیزیں اپنی جگہ پر, لیکن اداروں میں تعلیمی نصاب میں لٹریچر میں جدت آنی چاہیے, ماڈرنزم ہونا چاہیے. دین سے دوری نہیں کہتا لیکن ماڈرنزم ہونا چاہیے. بہت اچھا. میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارا ملک شام میں ہاسٹل تھا, میں یقین سے کہتا ہوں پاکستان کا کوئی بھی 5 اسٹار ہوٹل جو ہے وہ ہمارا ہاسٹل اس سے زیادہ اچھا تھا. اچھا. ملک شام میں طلباء کا تو دل لگا رہا ہے پھر وہاں پر. جی صاف ستھرا ماحول, بالکل بہت صاف ستھرا, مطلب 5 اسٹار ہوٹل پلس ہمارے ہاسٹلس اتنے اچھے تھے, ایئر کنڈیشنز تھے, اگر سردی ہے تو ہیٹر لگے ہوئے, کپڑے دھو کے دیتے تھے, وہ 3 ٹائم کھانا ملتا ہے. یہاں تو خود ہی لگے ہوتے ہیں. جی یہاں طلباء کا یہاں بس کوئی پرسان حال نہیں ہے, پرسان لیکن پھر بھی ماشاءاللہ پڑھانے والے علماء کو سلام ہے کہ ان حالات میں بھی وہ دین کا کام کر رہے ہیں. بات میں نے کہا ادھوری کہیں نہیں نکل جائے, حقیقت یہ ہے کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. بہت بڑی بات. بے شک.
تو الحمدللہ میں نے والد صاحب کے نام سے ایک ادارہ بنانے کی سوچ پیدا کی پہلے تو، پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، جگہ عطا کی مجھے. اللہ ماشاءاللہ. جامعۃ السلیم کے نام سے میں نے ادارہ بنانے کی نیت کی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اچھے احباب دیے. آج وہ زیر تعمیر ہے، لیکن تعمیر ہونے کا انتظار میں نے نہیں کیا. اچھا. ہمارے پاس اس وقت جو ہے جامعۃ السلیم میں تقریباً 1100 طلبہ موجود ہیں. 1100 طلبہ پڑھ رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، بلدیہ اور اورنگی ٹاؤن میں دونوں علاقوں کو ملا کر. 1100 کا فگر بہت بڑا ہوتا ہے ماشاءاللہ. میں آپ کو تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ کہ شوال کا جو مہینہ گزرا ہے، جو ہم نے درس نظامی کے ایڈمیشن دیے نا، عالم کورس کا جو ایڈمیشن دیے شوال میں، وہ میں نے اپنے ٹاؤن میں، جس ٹاؤن میں میرا جامعہ ہے، اس میں میری معلومات کے مطابق سب سے بڑی کلاس میرے پاس ہے. واہ 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 ماشاءاللہ. حالانکہ بہت سارے دینی ادارے کام کر رہے ہیں، بہت سارے دینی ادارے ہیں، سب ماشاءاللہ. ہمارے آپ کی کریڈیبلٹی آپ کے ادارے کی یہ بنی ہوئی ہے. جی الحمدللہ. اور الحمدللہ ہمارے پاس چونکہ 2 سال پہلے ہم نے جامعہ شروع کر دیا ہے، تو اس وقت اعدادیہ، اولا اور ثانیہ کی کلاس موجود ہے. واہ واہ. اور حفظ و ناظرہ کے سینکڑوں بچے ہیں، بچیاں بھی ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے طالبات پہ بھی کام. طالبات میں اورنگی میں مدرسہ موجود ہے، 5 مدرسے موجود ہیں اورنگی میں ہمارے پاس، اور بلدیہ ٹاؤن میں 3 مدارس ہیں. تو ان کی ٹوٹل جو تعداد ہے، فگر ہے، وہ کوئی 1100-1200 بچے ہمارے پاس ہیں الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن کچھ والدین آج کے دور میں ایسے ہیں کہ وہ مدارس سے تھوڑا سا دور بھاگتے ہیں کہ نہیں، مجھے اپنے بچے کو جو ہے وہ مولوی نہیں بنانا ہے، میں نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، کیا مشورہ، انجینئر بنانا ہے. تو ہم نے اس کے اوپر بھی جو ہمارا ٹیم ورک ہے وہ بیٹھا، ہم نے سوچا اس راہ اعتدال نکال لی کوئی. تو ہم نے اسکولنگ سسٹم لے کر آئے. ارے واہ واہ واہ. ہم نے دا بلیسنگ اسلامک اسکولنگ سسٹم کے یہ نام سے. سیپریٹ ہے یا اس کے ساتھ ہے؟ الگ ہے. اس کی عمارت بھی الگ ہے، اس کا سسٹم الگ ہے، اس کا نصاب الگ ہے، واہ واہ. اس کا لٹریچر الگ ہے، ماشاءاللہ. اس کا کریکلم بالکل مختلف ہے. دی بلیسنگ اسکول. دا بلیسنگ اسلامک اسکولنگ سسٹم. بہت اچھے ہیں. اس کی پہلی شاخ جو ہے ہم نے بلدیہ میں بنا دی ہے، اور انشاءاللہ اب دوسری شاخ کی طرف جا واہ 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 سبحان اللہ. الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اچھے طریقے سے چلائیں. اس پر بھی آپ نے بس نہیں کی حضرت، پھر آپ نے اسپتال بھی ماشاءاللہ بنا دیا، یعنی صحت کے شعبے پر، کہ جہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ فقدان ہے، اس پر کام کم ہوا ہے بہت. میں بہت مختصر میں آپ کو عرض کر دوں، میں نے جو دا بلیسنگ اسلامک اسکولنگ سسٹم بنایا، یہ مد مقابل ہے یا اس کا مقارنہ یا موازنہ کر لیں، قائد سنی تحریک نے رضا کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ اس دور میں بنایا تھا. اچھا. میں نے اسی کو سوچ کے اسکولنگ کی طرف آ گیا. اس وقت مدرسے بنائے تھے والد صاحب نے مدرسہ ضیاء علوم کے نام سے. ٹھیک ہے. ہم نے اس کے مد مقابل جدت لاتے ہوئے جامعۃ السلیم لے کر آئے. بہت اچھے ماشاءاللہ. یہ جو ہاسپٹل ہم نے السلامہ ہاسپٹل کے نام سے بنایا ہے، اصل میں اس کی بنیاد بھی والد گرامی نے رکھی تھی. مطلب وہی مشن پورا وہ AKC ہاسپٹل تھا اس ٹائم پہ، ہم نے AKC ٹرسٹ کیا ہے اپنا، اور ہاسپٹل کا نام السلامہ ہاسپٹل کر دیا. واہ واہ واہ. تو میں جو کام کر رہا ہوں یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ 20-22 سال پرانا مشن ہے. میں نے اسی کو جو ہے نا لے کر چل رہا ہوں، اسی کو فالو اپ کر رہا ہوں. جو میرے والد مجھے آپ آبیاری کر رہے ہیں اس کی. جی، جو ٹریک دے کر گئے میں اسی پہ. واہ 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 ماشاءاللہ. اور آپ یقین مانیں، آج سے 7 سال پہلے 8 سال پہلے جب میں پاکستان آیا، اور پاکستان کے جو حالات تھے اس دور میں، اب تو بہت اچھے حالات ہیں الحمدللہ. ان حالات میں کام کرنا کوئی آسان نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت فضل فرمایا. بزرگوں نے سکھایا تھا کہ اخلاص ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ راستے بنا دیتا ہے، کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہوں سے راستے بنائے. حافظ صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ میں رات کو نیت کر کے سوتا تھا، صبح کسی دوست کی کال آ جاتی تھی کہ وہ کام ہم نہ کر لیں. تو الحمدللہ یہ تحدیث نعمت کے لیے اپنے جو آپ کے ناظرین ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ اخلاص جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی برکت رکھی ہے. واہ واہ واہ. اور یہ بزرگوں کا فیضان ہے، ہم نے ان سے ہی سیکھا ہے کہ نیت اچھی ہو منزل آسان ہو جاتی ہے. کیا بات ہے. ان 7 سالوں میں ہم نے ہاسپٹل بنایا، اور ہاسپٹل پہ جو اخراجات ہیں وہ کروڑوں میں ہے، لاکھوں میں نہیں ہے.
صرف عمارت کھڑی نہیں کرنی نا, اس میں جو اکوپمنٹ ہے, صرف اس کی مشینری جو ہے وہ 1 کروڑ روپے کی ہم نے لی ہے. ہم نے جو بلیسنگ اسکول بنایا وہ بھی ایک والد صاحب کے دوست تھے, انہوں نے بنا کے دیا ہمیں, وہ بھی کروڑوں میں ہے. ہم جو جامعۃ السلیم بنا رہے ہیں اس کی تعمیرات کا آغاز ہم نے رمضان المبارک شعبان المعظم میں کیا ہے. وہ جو ہے وہ بھی 20 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے اس وقت. اللہ اکبر. تو یہ لوگوں کے تعاون سے, جی یہ لوگوں کے تعاون سے ہے. اور میرا مزاج تھوڑا سا مختلف ہے, بہت جو ہے مختصر سے احباب ہیں جن کو میں کہتا ہوں اور وہ کام میرا الحمدللہ ہم چل یوں رہا ہے. کہہ سکتے ہیں بلال بھائی کہ لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کام کر کے دکھاؤ جی تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, یعنی لوگ کہتے ہیں بھائی ڈیلیوری تو کرو, اور جو آپ کا کام نظر آ رہا ہے تو پھر تو ماشاءاللہ ہیں لوگ جو کہتے ہیں بھائی ہم ہیں آپ کے ساتھ. حافظ صاحب مختصر بات بتا دوں, عرض کر دوں, وسائل کی وجہ سے ایک دن بھی میرا کام نہیں رکا ہے. اللہ, ایک دن بھی کوئی بھی ہمارا پروجیکٹ ماشاءاللہ, پیسوں کی وجہ سے کام نہیں رکا. اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. اللہ اکبر. تو بس یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے شہداء کا فیضان ہے جو ہماری پشت پہ کھڑے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت یہ پاکستان میں جب سیلاب آیا اور بہت اندوہناک صورتحال ہمیں نظر آئی اور لوگ بہت پریشان بیچارے, اور ایسے میں ظاہر بات ہے کہ بہت ساری این جی اوز جہاں کام کر رہی تھی, تو میں نے دیکھا حضرت کہ مصیبت کی اس گھڑی میں آپ اس میں بھی آپ پیچھے نہیں رہے. آلریڈی آپ اتنے سارے شعبہ جات میں کام کر رہے تھے, لیکن اس میں بھی آپ مجھے بہت پیش نظر آئے. مجھے کیا مطلب, ایک عوام کی جو نظر ہے اس حساب سے میں بات کر رہا ہوں. تو یہ کس طرح حضرت آپ اس کو مینیج کیا اور کس طرح کس جذبے کے تحت آپ آگے نکلے اس میں؟ سیلاب جب پاکستان میں 2022 میں آیا تو ابتدائی طور پہ بلوچستان کے چند اضلاع اس سے ڈسٹرب ہوئے, تو ہم پہلی فرصت میں بلوچستان کی طرف ہم نکل گئے. اچھا, اسی وقت آپ نکل گئے تھے؟ انہی دنوں میں ہم بلوچستان کی ڈرائیو کر آئے. لیکن جب ہم نے وہاں جا کے حالات دیکھے نا تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ جس سے نکلنے میں ہمیں مہینوں نہیں سالوں لگ جائیں گے. مجھے یاد ہے کہ جب میں بلوچستان گیا تو وہاں پہ جو ویدر موسم کی جو کنڈیشن تھی 47 یا 48 تھا وہاں پر. لوگوں کے پاس چھت نہیں تھی, خیمہ نہیں تھا, ٹینٹ نہیں تھا, وہ سیلاب میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے تھے. اللہ, وہ کہتے تھے ہمیں پانی نہیں چاہیے, صرف برتن دے دو. اس برتن میں جو سیلاب کا پانی ہے نا ہم وہی پی لیں گے, ہمارے پاس برتن بھی نہیں بچے ہمارے. جب یہ کنڈیشن کر کے ہم واپس گھر آئے نا تو ہمیں نیند نہیں آتی تھی کہ ہم تو گھر میں بیٹھے ہیں, اللہ نے فضل فرمایا ہے, یہاں کوئی ایسی آزمائش نہیں ہے. لیکن میں آپ کو جو حالات ہم نے سندھ میں اور بلوچستان میں دیکھے نا میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اس کے بعد یہی سیلاب کی جب تباہ کاری بڑھی تو یہ سندھ کو بھی اس نے ڈسٹرب کرنا شروع کیا. تو ہم سمجھے کوئی ایک آدھ علاقے میں سندھ میں سیلابی صورتحال ہوگی تو ہم نے سندھ کا رخ کیا. دیکھیں تنظیمی احباب تو ہر علاقے میں, جی آپ کا, اور جب ماشاءاللہ وسیع نیٹورک مشکل تھی تو ہر بندے نے ہماری طرف دیکھنا شروع کیا کہ مرکز کیا کر رہا ہے, شہر کراچی کے جو مخیر حضرات ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. بہت ساری این جی او نے الحمدللہ بہت اچھا کام کیا. شہر کراچی کی ہر سڑک پر میں نے کیمپ دیکھا. لیکن جب میں سندھ گیا ہوں جی تو مجھے وہاں پر کسی کی کوئی امدادی کاروائی نظر نہیں ہے سوائے چند ایک این جی اوز کے. تو وہاں جب بند ٹوٹے ہیں, سیلاب آیا ہے, حافظ صاحب ہمیں دیکھ کر نا لوگ رونے لگے وہاں پر. وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی شکایت کریں گے قیامت کے دن کہ 1 مہینہ ہو گیا سیلاب کو, ہم تک کوئی بھی نہیں آیا. اللہ, سندھ کے جو ہے نا حالات وہ ناقابل بیان. لوگ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں, ان کے پاس پینے کا صاف پانی تک نہیں ہے. حضرت اس بات کا اندازہ تو یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب عام حالات تھے اس وقت بھی سندھ والوں کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے. اب یہ ڈیزاسٹر کے بعد, اس سیلاب کے بعد کیا ان کی حالت ہوگی؟ حافظ صاحب ایک منظر میں نے دیکھا وہاں پر سیلاب میں, یہ شاید قاضی احمد کی بات کر رہا ہوں, نواب شاہ اس کے اطراف کی. ایک چھت نظر آ رہی تھی لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے. تو میں نے وہاں کے مقامی جو لوگ ہمارے ساتھ تھے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. یہ جو چمکتی ہوئی چیز نظر آئی, کوئی شیڈ نظر آ رہا تھا.
انہوں نے کہا یہ شادی ہال تھا, یہ شادی ہال کی چھت ہے جو پوری ڈوبی ہوئی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا گھٹنوں تک پانی ہے وہاں پہ گھر ڈوبے ہوئے ہیں پورے, اس کی چھت نظر نہیں آتی. یہ تو 14-15 فٹ ہائٹ ہو گئی کم سے کم. کم از کم 15 فٹ پانی ہے وہاں پر. وہاں لوگوں کی فصلیں ختم ہیں, وہاں پر لوگوں کے گھر بہہ چکے ہیں, اور وہاں کچے مکانات بنے ہوئے ہوتے ہیں. اب جب پانی نکل بھی جائے گا تو وہ گھر کسی کام کے نہیں ہے. کئی علماء کی ہمیں کال آئی ہے, ان کی مسجد بہہ چکی ہے, ان کے وہ مدارس بہہ چکے ہیں جو رہائشی طلباء کی رہائش گاہ تھی, لیکن ہم کتنے لوگوں تک پہنچے. آپ یقین مانیں جب بھی اب 3 مرتبہ ہم سندھ جا چکے ہیں خود, جو نیٹ ورک ہمارا پھیلا ہوا ہے وہ اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں, وہ اپنی جگہ وہ تو کر ہی رہے ہیں. جو براہ راست شہر کراچی سے ہم گئے ہیں, ہر کال کے جب بھی ہم واپس آتے ہیں تو ہمیں نئے لوگوں کی کال آ جاتی ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں یا ہم پاکستانی نہیں ہیں. مطلب اس وقت وہاں پہ یہ حالات ہیں کہ ہندو ہو, مسلمان ہو, کسی بھی اس سے تعلق رکھتا ہو, کسی کے پاس چھت نہیں ہے, کھانے کو نہیں ہے. تو الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں کہ شہر کراچی سے ہم نے جو ایک خطیر رقم یا امداد کی صورت میں ہم نے اب تک اپنے لوگوں کو بھیجا ہے یا ہم خود لے کر گئے, وہ لاکھوں میں نہیں, وہ کروڑوں میں ہے. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. میں آپ کے توسل سے لوگوں کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ لوگ آج بھی, اس پاکستان نے ہمیں عزت دی ہے, پاکستان نے ہمیں جو ہے شہرت دی ہے, پیسہ دیا ہے, ہر چیز دی ہے, پہچان دی ہے. آج پاکستان کے لوگ منتظر ہیں. آپ خود پہنچیں, آپ کسی کو نہ دیں, آپ خود پہنچیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا وقت نہیں دے سکتے, وہ NGOs جن کا نیٹ ورک ہے علاقوں میں, ان تک جو ہے آپ پہنچائیں کہ وہ وہاں کام کریں. الحمدللہ وہاں FGRF بہت اچھا کام کر رہی ہے, سیلانی ویلفیئر بہت اچھا کام کر رہی ہے. الحمدللہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق ہمارے لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں. تو یہ داد رسی کا, میں امداد کا لفظ یوز نہیں کرتا, میرا دل نہیں مانتا. میں کہتا ہوں یہ ہمارے بھائی ہیں, ان کی داد رسی کا وقت ہے, داد رسی کا وقت ہے, داد رسی کا وقت ہے. بس اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے. اور حضرت ان حالات میں بھی جو امداد کے سامان کے ساتھ جو ہاتھ کر جاتے ہوں گے یا ذخیرہ کر کے جو کر رہے ہوں گے, یا امداد کے نام پر لیا اور پھر اس کے بعد اپنے گودام بھرے یا اس کو بیچا, ان کا کیا ہوگا حضرت؟ یہ تو بالکل ہی ایک مختلف پہلو ہے. مجھے علامہ مولانا بشیر فاروقی صاحب کی ایک بات نا میرے ذہن میں گھومتی رہتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو ہم قوم سے لے رہے ہیں نا, یہ امانت ہے. امانت, یہ اگر ان تک نہیں پہنچی نا تو ہمیں جواب دینا ہے کل بروز قیامت. میرے تنظیمی احباب نے مجھے کہا کہ آپ شہر کراچی میں کیمپ لگائیں, امدادی کیمپ جو لگتے ہیں. میں نے کہا میرا دل نہیں مانتا. اللہ, میں نے ایک بھی کیمپ نہیں لگایا پورے پاکستان میں الحمدللہ. اور کروڑوں کے آپ دادرسی کر چکے ہیں, کر رہے ہیں, اور آگے بھی ہمارا یہ مسلسل چلے گا معاملہ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ 2-3 ماہ یہ مزید چلتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین معاونین عطا فرمائے. اگر دیکھیں کسی نے مجھے کیمپ کے اوپر ایک سوٹ بھی لا کے دے دیا اور میں اس کو وہاں تک نہیں پہنچا سکا, تو یہ امانت ہے. کلکم مسئول عن رعیتی, آپ اپنی ذمہ داری کے جواب دیں گے. ہر بندہ اپنی ذمہ داری کا جواب دے. تو میرا دل نہیں مانا تو میں نے کیمپنگ نہیں کی. اور اللہ سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے نا جلال بھائی. جب لوگوں کے سامنے ظاہر کر لیں گے ہم بڑا کام کر رہے ہیں, لیکن اگر کچھ اور معاملہ ہوا تو بہرحال میں اس کر رہا تھا قبلہ کہ اگر اس سے تھوڑا سا ہٹ کر بات کی جائے کہ اتنی ساری ذمہ داریاں, ظاہر بات ہے آپ ایک مرد اہان بنے ہوئے ہیں اور ماشاء اللہ 1 مین آرمی بنے ہوئے ہیں. ظاہر بات ہے معاونین ٹیم تو ہوتی ہی ہے, لیکن مین خاص آپ ایک فرنٹ مین ہیں. اتنے سارے شعبوں پہ آپ کام کر رہے ہیں مختلف انداز سے, پھر فیملی بھی ہے, تو اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ میں اپنے گھر میں ایک بات کہتا ہوں, میں کہتا ہوں میں جو ہوں نا وہ پبلک پراپرٹی ہوں. پبلک پراپرٹی ہوں, یہ اچھا جملہ دے دیا آپ نے مجھے. جی, ہم بھی ایسے کریں گے. میں کہتا ہوں میں پبلک پراپرٹی ہوں. مجھ پہ جو ہے نا وہ عوام کا حق ہے, کام کا حق ہے. جو ٹائم بچ جاتا ہے وہ فیملی کو دیتا ہوں. وہ پھر آپ کا بھی حق ہے. جی یہ اچھا ہے. صبح اسکول جاتا ہوں دا بلیسنگ میں. اچھا, جی میں خود جاتا ہوں. زندہ باد.
जामिया जाता हूँ, अभी तर्क कर दिया 2 माह 3 माह से, वरना मैं तदरीस ये भी सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ जी। है ये पीछे। तो वरना तदरीस भी दरस निज़ामी की करता था, अच्छा, एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में वाह पढ़ाता वाह था। वाह वाह। इसके बाद जो है मस्जिद की तामीरात चल रही है, मस्जिद और जामिया की, उसको लुक आफ्टर करना है। वाह। मैंने एक एक चीज़ खुद खड़े रह के वो डिज़ाइन करवाई है, बहुत अच्छे लोगों ने की है। तो शौक मेरा पूरा है कि जब बनानी है तो अच्छी चीज़ तो बनानी है। आपने जो नक्शा जो आपने खींचा है, जी। दिल चाह रहा है कि मैं भी हजरत आपकी माशाल्लाह ये मेहनत जो है जी, उसको आप देखूं और कुछ मैं बरकत हासिल मुंतज़िर रहूँगा, आप आएंगे तो करूं। हमारे लोगों की भी हौसला अफजाई होगी वहाँ मैं पे। जरूर आऊंगा सर। उसके बाद शाम के टाइम जो है फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अस्सलामा में भी बैठता हूँ रोज़ाना। अच्छा, 3 या 4 अस्सलाम भी इस वक्त वर्किंग में है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 जून को हमने इसकी ओपनिंग की है। अच्छा, और मैं समझता हूँ कि बल्दिया टाउन का रकबे के लिहाज से ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। अच्छा, और 24 आवर्स काम करता है? 24 आवर्स, वाह वाह वाह। एमरजेंसी 24 आवर्स है, हमारे पास स्पेशलिस्ट बैठे हैं और जो पॉसिबिलिटीज़ है बल्दिया के लोगों के लिए वो हम दे रहे हैं सहूलत। हाँ। और आप यकीन माने हाफिज साहब के इतना सस्ता इलाज है वहाँ पर, 100 रुपए की पर्ची है जस्ट। ओह, हम वहाँ बिजनेस करने नहीं बैठे, सिर्फ 100 रुपए की पर्ची, पूरे बल्दिया में किसी जगह पे नहीं है। तो खिदमत ही है तो ये। खिदमत है, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने जब हॉस्पिटल बनाया था तो 5 रुपए की पर्ची थी, ओह, तो मैं चाहता था कि उसको हम देखा जाए तो 5 रुपए ही हैं इस दौर के। इस दौर के 5 रुपए। अल्लाह माशाल्लाह। सिलसिला बैत कहाँ से आपका? इसमें 2 बातें हैं, एक में इबहाम नहीं है और एक में इकबाम है। अल्हम्दुलिल्लाह जद्दी पुश्ती अत्तारी हूँ। वाह वाह वाह। बहुत सारे लोग हैं जो खुद अत्तारी हैं, उनके वालिद भी अत्तारी हैं, लेकिन उनका दादा अत्तारी नहीं होगा। नहीं होगा। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह दादा अत्तारी हैं, मेरे वालिद अत्तारी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी बैत जो है वो क़िबला शेख तरीक़त अमीर सुन्नत से ही है। इसे जितने काम आपने अपने गिनवाए ना, मैंने कहा फैजान हो ना हो ये अमीर सुन्नत का ही फैजान होगा। मेरे जो मशाइख हैं सिलसिला नक्शबंदिया में भी मुझे इजाज़त है। अच्छा, और माशाल्लाह। मैं उनसे भी बैत बरकत मेरी उनसे है। वाह वाह। क़िबला हुज़ूर पीर सानी सरकार दामत बरकातुहुम अलैह हसन अब्दाल वाले, हम्म। वो मुझे कहते हैं कि आप मरजल बहरैन हो। वाह 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 वाह। बुजुर्गों ने फरमा दिया, मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा हुज़ूर इसका क्या माना है? बोला आपको कादरी सिलसिले का भी फैज़ वहाँ से है सुभान और नक्शबंदी सिलसिले का वाह, फैज़ वाह, हमारे यहाँ वाह, से वाह, है। माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ने आपको दोनों फैज़ अता फरमाए। तो ये यकीनन शेख तरीक़त की ही तरबियत और ये फैज़ान तो जद्दी पुश्ती चल रहा है। अल्लाह अकबर। तो मैं बड़े इसमें फ़ख्र करने में मेरे को ऐब नहीं लगता। क्या मैं कहता बात हूँ है। कि भाई आपके तो वालिद अत्तारी होंगे ना, मेरे भी वालिद अत्तारी हैं, लेकिन आपके दादा अत्तारी हैं, बताओ। अल्लाह, तो वो कहते हैं नहीं दादा अत्तारी नहीं है। माशाल्लाह। मैंने कहा मेरे दादा भी अत्तारी थे। क्या कहने हैं तो माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जद्दी पुश्ती अत्तारी हैं। सलामत रहिए। अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को शेख अत्तार के कदमों में रखे। आमीन आमीन आमीन। अच्छा, दोस्त वगैरह रखते हैं? कोई दोस्त किस तरह के पसंद करते हैं आप? हाफिज साहब एक तरफ आप कहते हैं कि इतनी जिम्मेदारियां हैं, कैसे संभालते हो, उसके बाद क्या दोस्ताना का टाइम बचता है? लेकिन ऐसा चले टाइम ना हो, लेकिन दोस्त तो फिर भी होते हैं ना जिंदगी में। ज्यादातर- तो बंदा अपने दिल की बात कर सके कोई किसी से ना। ज्यादातर दोस्त जो है वो उलमा ही हैं। उलमा ही दोस्त। उलमा हैं, वाह। गेट टुगेदर कर लेते हैं, ये मयार है सर दोस्ती का। क्या कहने हैं। कहीं खाना मजा खा है। लेते हैं उलमा के साथ बैठ के, कुछ मुशावरत हो जाती है। हमारी जो दोस्ताना भी है वो काम के रिलेटेड ही है, वही दोस्त हैं हमारे सारे। माशाल्लाह। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ कि जिनके साथ भी बैठूं सीखूं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। माशाल्लाह, गुड। अरब में एक चीज मैंने ना सीखी है, वहाँ पे वहाँ के बड़े बड़े मशाइख जो अपने नाम के साथ अल्लामा नहीं लगाते थे, तो हमें ताज्जुब होता था कि आप इतने बड़े आलिम दीन हैं जी, और अल्लामा लगाते तो आपको जो ना बुरा महसूस होता है। हम फील करते थे कि आप बुरा महसूस कर रहे हैं। वो कहते थे कि सीखने की उम्र ना ख़त्म नहीं होती, और तालिबे इल्म की फजीलत जो है ना वो ये है कि जब वो घर से निकलता है तो फरिश्ते पर बिछा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कहते हैं कि अपने आप को हमेशा सीखने वालों में रखना। तो मैं छोटे के साथ बैठूं या बड़े के साथ बैठूं, दोस्तों के साथ बैठूं, उलमा के साथ बैठूं, बहुत खूबसूरत बात। मैं कोशिश करता हूं उनसे कोई ना कोई चीज सीख लूं। क्या बात। तो मैं सीखता हूं, मेरे दोस्त सारे ऐसे ही हैं। वाह वाह वाह, तो माशाल्लाह।
میں نے بھی سیکھی حضرت آپ سے بہت ساری جی یہ بس اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ آپ کو سلامت رکھے. حضرت میریڈ ہیں آپ اور بچے کتنے ہیں اگر یہ بھی بتانا پسند فرمائیں. شادی اگر پوچھیں تو تھوڑا لیٹ ہوئی, 2018 میں کیا شادی. محسوس کرتے ہیں کہ لیٹ ہوئی؟ اگر بات کمپلیٹ ہو جائے کہ والد صاحب کی بھی شادی جو ہے وہ 26 سال کی عمر میں ہوئی تھی, اچھا تو میری بھی 26 سال کی عمر میری 27 سال کی عمر میں اور لیٹ ہو گئی 1 سال. الحمدللہ 2 بیٹے ہیں میرے ماشاء اللہ. اور ایک شادی ہے فی الحال. اللہ تو دیکھ لیں فی الحال کہہ رہا ہوں, فی الحال اللہ آپ کہہ رہے ہیں پنگا لے رہے ہیں آپ. اصل میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہر وہ کام جو میرے والد گرامی نے کیا تھا وہ میں کروں. تو والد صاحب کے 2 نکاح تھے ماشاء اللہ. اور ہم 9 بہن بھائی ہیں. واہ واہ واہ. میرے الحمدللہ ابھی تک ایک نکاح ہے ہاں اور 2 بیٹے ہیں. پہلے بیٹے کا نام میں نے محمد سلیم قادری رکھا ہے, اور دوسرا جو بیٹا ہے اس کا نام میں نے محمد عمر سلیم رکھا ہے. ماشاء اللہ. یہ میرے 2 بیٹے ہیں. اللہ پاک ان کی خوشیاں آپ کو دیکھنا نصیب فرمائے, آپ کے بچوں کو نیک بنائے. کوئی ایسا زندگی کا یادگار واقعہ جو آپ سمجھتے ہوں کہ ناظرین کو ہمارے ان سے شیئر کرنا چاہیے, ضرور سنائیں. میں آپ کو وہ پس منظر بتانا چاہتا ہوں, قائد سنی تحریک کی شہادت کا لمحہ. اللہ. جب وہ شہید ہوئے نا, میں ان کے ساتھ گاڑی میں موجود تھا. اچھا موجود تھے. حافظ صاحب جب مجھے فیل ہوا نا, حالانکہ میں 10 سال کا تھا, مجھے فیل ہوا کہ والد صاحب شہید ہو گئے. وہ آن دی اسپاٹ شہید ہو گئے تھے. صرف ایک بات ایسی ہے جو میرے ذہن میں, میرے کانوں میں آج بھی گونجتی ہے, میرے ذہن میں باقی ہے, نقش ہوئی ہے. قائد سنی تحریک کی زبان مبارک سے آخری لفظ جو میں نے سنا تھا نا, میں الفیہ کہہ رہا ہوں, میں نے لفظ جو آخری بار گاڑی میں شہادت سے پہلے ان کے منہ سے سنا, ان کے لفظ سے جو لفظ نکلا نا, وہ اللہ کا لفظ تھا. اللہ. میں حافظ صاحب آپ کو حلفیہ بتاتا ہوں کہ یہ لفظ جو والد صاحب نے اللہ کہا تھا نا, وہ میں نہیں بھول سکا آج تک. اللہ. یہ ایسا لمحہ تھا کہ جو مجھے آج بھی نا ایز اٹ از یاد ہے. قابل رشک حضرت. یہ تو ویسے والد صاحب کا جو خون تھا نا وہ میری گود میں تھا. مجھے یہ چیز میں نہیں بھولتا. پھر دوسرا آپ نے واقعے کی بات کی, یا لمحہ کوئی ایسا حالیہ, مطلب پچھلے سفر المظفر میں میری والدہ ماجدہ کا وصال ہوا. وہ میں والدہ کا ذکر یوں کروں گا نا, ہماری والدہ نے بڑی آزمائشیں دیکھی. اللہ. جب والد صاحب شہید ہوئے تو ان کی عمر صرف 35 سال تھی میری والدہ کی. اللہ. اور 35 سال ینگ آدمی ہوتا ہے. بالکل ایسے. آپ اور ہم اسی ایج کے قریب ہیں. لیکن میری والدہ جو ہے تھی تو عاشق اعلیٰ حضرت نا. 20 سفر کو ان کا وصال ہوا ہے, 21 سفر کو ان کی تدفین ہوئی ہے, 23 سفر کو والد صاحب کا یوم شہادت ہے, 25 سفر کو ان کی تدفین ہوئی ہے, اور سیدی اعلیٰ حضرت کا عرس جو ہے نا وہ سید 25 سفر ہے. تو ابھی جو عرس ہونے جا رہا ہے وہ میں نے تینوں کا عرس جو ہے وہ ایک ساتھ رکھا. سبحان اللہ. عرس اعلیٰ حضرت, عرس سلیم قادری علیہ رحمہ, اور والدہ ماجدہ کا سالانہ فاتحہ. واہ واہ واہ. تو میری والدہ کی جو ڈیتھ ہوئی, ان کا جو وصال ہوا, یہ بھی ایک ایسا مرحلہ تھا جو شاید ہم نے کبھی اس کے لیے ذہنی طور پہ ہم تیار نہیں تھے. اور چونکہ ایک آزمائش آ گئی تو یہ معاملہ بھی میں نہیں بھولتا کہ کس طرح سے میں ان کو گاڑی میں بٹھا کر لے کر گیا ہوں ہاسپٹل. 21 دن انہوں نے ہاسپٹل میں گزارے, لیکن مجھے ڈاکٹر نے پہلے ہی دن بتا دیا تھا. پہلے دن, فرسٹ ڈے سے مجھے پتا تھا کہ جو ہے نا میری بہنوں کو نہیں پتا تھا. اچھا. میرے گھر میں نہیں پتا تھا, کسی کو نہیں پتا تھا سوائے مجھے اور میرے. کہ اب یہ دوبارہ مکمل صحتیاب نہیں ہو پائیں گے؟ نہیں, یہ شاید گھر ہی نہ جا سکے. اچھا. مطلب ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ بالکل لاسٹ اسٹیج پہ ان کی بیماری ہے. تو یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو میں کبھی نہیں بھولتا. ہاں, اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کی برکت پر کروڑوں رحمتوں کو نزول فرمائے. اچھا حضرت یہ بتائیے کہ چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت کم و بیش مکمل ہو چکا ہے اور باتیں آپ سے بھی بہت ساری کرنی تھی, مگر کیا کیجیے کہ دامن وقت جو ہے نا وہ اس میں گنجائش نہیں رہتی, اور آپ جیسی شخصیت ہوں تو پھر تو بہت ساری باتیں ایسا ذہن میں آتی ہیں. تو ظاہر بات ہے اب انشاءاللہ آگے بھی آپ سے یہ سلسلہ محبتوں کا رہے گا. اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے.
اچھا حضرت یہ بتائیے کہ کبھی کھیل وغیرہ سے دلچسپی رہی ہے، اسپورٹس سے کہ نہیں؟ دور طالب علمی میں ہم نے بہت کرکٹ کھیلی ہے. اچھا. لیکن پڑھتے اپنی جگہ تھے، ہاں. لیکن کھیلتے بھی بہت تھے. اگر میرے دوستوں سے آپ میرے بارے میں رائے لیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ بہت زیادہ شرارتی ہوں. شرارت بھی پوری کی ہے بچپنے میں، اور جو ہے وہ کرکٹ اسپورٹس کیسے بہت کھیلی ہے. ٹف ٹائم دیتے ہوں گے آپ. کیپٹن تھا اپنی ٹیم کا، تو وہ کوشش کرتا تھا کہ قائدانہ صلاحیت آپ کے اندر شروع سے ہے، خون سے، خون میں. ساتھ یہ بھی بتا دیں حضرت کہ قائد میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے، کوئی 3 بتا دیں کم سے کم. میں قائدانہ صلاحیتوں میں نا کہتا ہوں کہ بندہ، دیکھو کچھ چیزیں گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، وہ بندہ اکتساب نہیں کر سکتا اس کا. لیکن میں نے جو قائد سنی تحریک کو دیکھا نا، وہ نیک بہت تھے، بہت نیک تھے. مثال دے کے سمجھاتا ہوں، ان کے پاؤں میں فریکچر تھا، ڈاکٹر نے منع کیا تھا کہ کھڑے ہو کے نماز آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھنی، لیکن یہ ان کا تقویٰ تھا، وہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ وہ گرتے گرتے بچ گئے نماز میں. اللہ. تو قائدانہ صلاحیتوں میں میں سمجھتا ہوں کہ بندے کا نیک ہونا بہت ضروری ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ میں نیک بنا دے. یعنی اس کا بھی قیادت پر اتنا زیادہ وہ آتا ہے امپیکٹ. یہ جو آپ نے جملہ کہہ دیا، میں تو ان دونوں کو ملا رہا ہوں کہ آپ یہ اس بات کو اس سے اتنا قریب آپ نے آ کے جوڑا ہے، تو میں اس کو ملا رہا ہوں کہ ایک قائد کے لیے نیک ہونا، قائد نیک، یہ کتنی اہم بات آپ نے کی حضرت. متقی ہوئے بغیر نا فتوحات ربانی نہیں آتی. اللہ اکبر، یہ آپ نے واضح کر دیا حضرت، بالکل منظر. اللہ تعالیٰ کی تائید نا اپنے بندوں پر ہی آتی ہے. اللہ اکبر. میں نے بہت بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں، بہت محنتی لوگ دیکھے ہیں، بہت زیادہ اسٹرگل کرنے والے لوگ دیکھے ہیں، لیکن اگر بے عمل ہے نا، برکت نہیں ہے. برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہوتی. دوسری کیا بتائیں گے حضرت؟ دوسرا میں کہتا ہوں کہ اپنے کاز کے ساتھ مخلص ہو. بہت اچھا. دھن کہتے ہیں نا، دھن بہت زیادہ ضروری نہیں ہے، دھن ہونی چاہیے. کام کا دھن ہی ہے، اپنے مقصد کو فوکس کیا ہوا. فوکس. کیا بات زبردست. تیسری بات، بزرگوں کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے یار. اللہ. جتنا بھی بندہ کامیاب ہو جائے نا، میں نے دیکھا ہے آج کے دور میں، جو میں تو بہت جونیئر ہوں، بہت چھوٹا آدمی ہوں، جو لوگ نئے علماء بنتے ہیں، پروفیسر ہیں، ذرا سا ارتقاء مطلب ترقی کرتے ہیں نا، بس میں ہوں. ان کی ریسرچ میں وہ جب تک بزرگوں کو نہ لتاڑیں، اللہ، بزرگوں پر تنقید نہ کریں جب تک، تو ان کو لگتا ہے کہ ان کی ریسرچ جو ہے نا ادھوری ہے. ان نقائص جب تک نہ نکالیں اس میں سے، یہ کمی رہ گئی تھی ذرا. حضرت کی توجہ نہیں گئی ہو. بس بھائی ہم سب سمجھ رہے ہیں، تم کیا اچھے لفظ بول کے کسی کی بزرگوں کے دامن سے وابستہ رہے، نیک ہو، اپنے مقصد پر فوکس کرے. کمال کر دیا اللہ تعالیٰ جو ہے نا کرم فرماتا. یہ تو بہت آپ نے الگ ہی بات کر دی، میں سمجھتا ہوں. مطلب میں آپ کو کہہ سکتا تھا کہ وہ مثال کے طور پہ جو ہے نا اچھی گفتگو کرتا ہو، میں کہہ سکتا تھا کہ اچھا مطالعہ رکھتا ہو، برداشت ہو، غصہ نہ کرتا ہو، لیکن اصل جو فتوحات آتی ہیں وہ یہ ہے. اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی لوگوں کی، بس اسی وجہ سے پھر بالکل ایسے بے برکتی نظر آتی ہے. حضرت آئی ڈی ایس کے بارے میں اگر آپ کوئی، بلکہ میں آئی ڈی ایس سے پہلے میں ایک بات آپ سے خاص میرے ذہن میں بھی آئی ہے کہ حضرت لیاری سے آپ نے الیکشن لڑا تھا، تو اس میں بڑے سامنے بھی ہم نے دیکھا کہ بڑے قداور لوگ تھے، یعنی کہ اس شعبے کے لحاظ سے. تو آپ کس طرح حضرت مقابلہ ہو، کیسا رہا، کچھ بتائیں اس کے بارے میں، وہ کیا مارکا تھا؟ لیاری کو میں نے نا الیکشن سے پہلے فوکس کیا ہوا، ٹھیک ہے، کہ میں نے لڑنا ہے لیاری سے. میری پوری گفتگو میں اگر قبلہ امیر المجاہدین کا ذکر نہ ہونا، میں سمجھتا ہوں کمی ہے. سبحان اللہ. قبلہ امیر المجاہدین کراچی تشریف لائے تھے، استقبال تھا ان کا کراچی ایئرپورٹ سے. تو ایسا ماحول بن گیا کہ بھائی بلال بھائی آپ نے لڑنا ہے لیاری سے. اور میں نے کہا لڑیں گے، مسئلہ ہی نہیں. بولا آپ کو پتہ ہے وہاں کون ہے؟ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہم دیکھ لیں گے. میں نے قبلہ امیر المجاہدین کو عرض کی، یہ تاریخ کے پنوں میں لکھا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے،
ہاں ہاں. میں نے کہا حضور بات یہ ہے کہ یہاں پر جتنے بڑے بڑے سیاستدان ہیں وہ سب اپنے لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے لیاری آ رہے ہیں, اپنے اپنے امیدواروں کو سپورٹ کرنے کے بالکل لیے. ٹھیک ہے. حضور آپ بھی لیاری تشریف لائیں. میں نے کہا وہاں ہمیں ایک مسئلہ تھا ان دنوں میں نے وہ ذکر کیا. میں نے کہا اس مسئلے کی وجہ سے ہم پریشان ہیں, آپ تشریف لائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا. مجھے پتہ ہے سبحان اللہ, بزرگ تھے ہمارے, ان کے قدم آئے تھے تو معاملہ کرم ہو جاتا. بابا جی علیہ رحمہ نے یہ جملے مجھے کہے جس کو میں سمجھتا ہوں میرے لیے یہ جو ہے نا اعزاز ہے. بابا جی نے کہا کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, شیر کا پتر ہے اور شیروں کی طرح جا کے لڑ. یہ بات میں نے بابا جی کے قدموں کو ہاتھ لگایا, میں نے کہا ہو گئی بات, لیکن آپ نے آنا ہے بابا جی. میں وہ کہتے نا کہ بس پڑ گیا کہ میں نے کہا نہیں آپ نے لیاری. بابا جی نے مجھے 2 گھنٹے کے لیے لیاری کا ٹائم دیا تھا. تحدیث نعمت کے لیے بتاتا ہوں, شہر کراچی میں جتنا پھول تھا ہم نے سب خرید لیا تھا. اس کا ذکر بابا جی علیہ رحمٰن نے لیاقت باغ پنڈی کے جلسے میں کیا کہ جب میں گیا وہاں پر تو لوگوں نے منو پھول برسائے. تو الحمدللہ یہ لیاری کا الیکشن تھا, لیکن دھاندلی کے باوجود, زیادتی ہونے کے باوجود الحمدللہ ہم نے اس حلقے میں اس پارٹی کو ہرایا جو 40 سال سے لیاری میں کبھی نہیں آ رہی تھی. وہ لیاری مطلب لوگوں کو بتاتے تو لوگ تصور نہیں کرتے. بات ہی ختم کر دیا. یہ بابا جی کا فیضان تھا, یہ ہمارے شہداء کا فیضان تھا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ قبلہ امیر المجاہدین کی مرکت پر کروڑ رحمتوں کو نزول فرمائے, اور جو ان کا فیضان ہے اللہ تعالیٰ وہ ہم پر ہمیشہ جاری و ساری رکھے. حضرت ہمارے ادارے آئیڈیز کے بارے میں کچھ نصیحت کرنا چاہیں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارکباد. اللہ اکبر. یہ جو آپ نے اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو بنایا ہے, یہ دور حاضر میں جو میں ایک جملہ کہہ دوں, مجھے نہیں پتا آپ سینسر کر دیں گے یا اس کو رکھیں گے. اللہ اکبر. آج کے دور میں اپنی بات پہنچانے کا جو ذریعہ ہے نا وہ یہ میں کسی سیریز کا ذکر نہیں کرنا چاہتا عالم ہونے کی حیثیت میں, لیکن دنیا میں جو اس وقت لڑائی ہے 5th جنریشن وار ہے وہ میڈیا کی ہے. صحیح. آپ نے اس دور میں وہ کام کیا ہے جس کی ضرورت عین اس موقع پر ہے. اللہ اکبر. آپ ہمارا کنٹینٹ پیش کر رہے ہیں, ہمارے علماء کو پروموٹ کر رہے ہیں, ہمارا مواد اچھے انداز سے پیش کر رہے ہیں. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں, جزاک اللہ, مبارکباد دیتا ہوں, دعا بھی کر دیجیے. ساتھ میں آپ کی ٹیم کو بھی مبارکباد. بہت محنتی ہے, میں نے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے ان کو, اور بہت محنت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی پوری ٹیم کو جو ہے وہ جزائے خیر دے کہ آپ کی وجہ سے سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, میں سوشل میڈیا چلانے والا آدمی ہوں تو میں الحمدللہ دیکھتا ہوں کہ آپ کو کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو ہے آپ کی ٹیم کی, آپ کی کامیابی ہے اور آپ کو بزرگوں کی دعا ہے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی عطا فرمائے. آمین آمین. حضرت میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے یقین مانے جو آپ نے آج باتیں بتائی نا حضرت, میں کہتا ہوں جس نے پورا یہ میٹ اپ دیکھ لیا نا پھر اس کو پتہ لگ جائے گا بھائی یہ ہر میدان میں, ہر شعبے میں جہاں یہ قدم رکھ رہے ہیں وہ اتنے کامیاب کیسے ہو رہے ہیں. ایک تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا, اور پھر جو الیکشن میں ہوا تھا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی شاندار کامیابی جو عطا فرمائی تھی تو وہ کیسے ہوا تھا یہ بھی پتہ لگ جائے گا. بھائی نیتوں کا بڑا عمل دخل ہے, اور حضرت نے جو گفتگو فرمائی ہے نا تو وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی بندہ باتیں پہلے کرتا ہے اور پھر نتائج کا لوگ انتظار کرتے ہیں. باتیں تو بڑی اچھی کی تھی, نتیجہ کیا آتا ہے بھائی جو نتائج الحمدللہ ان کی زندگی میں, ان کے تمام شعبوں میں جو انہوں نے کام کیے وہ جو کر رہے ہیں, وہ جو آئے ہوئے ہیں نا اس پر جو نیتیں تھیں نا وہ اس کا اظہار آج ہوا ہے. تو یہ تو زبردست, میں کہتا ہوں کہ آج نتائج پہلے سے ہم دیکھ چکے ہیں, اور نیتیں جب یہ ہوں تو پھر یہی نتائج نکلتے ہیں. یقین آج اور ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا حضرت کہ علم الیقین سے آگے بڑھ کر عین الیقین, بلکہ آج آپ نے حق الیقین کی منزل تک پہنچا دی ہے. آئیے گفتگو کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. حضرت آپ کا بھی شکریہ اور ہمارے ناظرین آپ کا بھی شکریہ. ایک اور آئیڈیز میٹ اپ کے ساتھ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. امید ہے کہ آپ ان اچھی باتوں کو شیئر بھی کریں گے, لائک بھی کر دیں اور کمنٹس بھی کر دیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.